اذا الشمس کورت، یہ وہ صورت ہے جس کے متعلق حبیب خدا نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ من سرہ ان ینظر الی یوم القیامت کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، یعنی قیامت کا جو منظر ہے، جو ہولناکیاں ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا وہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اس کی تلاوت کر لے، اس کو سمجھ لے، گویا ایسے ہے جیسے قیامت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، وہ اس سے جو ساتھ متصل صورت ہے اس کی تلاوت کر لے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انشقت، سورہ انفطار کے آگے پھر سورہ مطففین ہے، اس سے چھوڑ کے پھر آگے سورہ اِذَا السَّمَاءُ انشقت، سورہ انشقاق ہے۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے قیامت کا منظر دیکھے، وہ ان تین صورتوں کی تلاوت کر لے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو پھر یقیناً ان صورتوں کے اندر کچھ ہے۔ پہلی جو صورتیں ہیں ان میں تھوڑا انداز ہلکا سا ہے، آہستہ آہستہ سمجھایا گیا ہے۔ سورہ عبسہ میں پہلے فرمایا کہ انسان تو اپنی تخلیق کو دیکھ کہ تو کس شے سے بنا ہے، ایک نطفے پانی سے۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ تو اپنی خوراک کو دیکھ کہ یہ جو خوراک تیرے سامنے ہے یہ کس نے تیرے تک پہنچائی، یہ ہم نے انتظام کیا، ہم نہ چاہتے تو کیسے یہ لقمہ تیری ذات تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کے بعد پھر جا کر ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کانوں کو بہرا کرنے والا شور اٹھے گا، اور قیامت کا ذکر کیا، لیکن یہاں ڈائریکٹ ذکر کر دیا کیا؟ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ آج سورج روشن ہے، روشنی پہنچا رہا ہے، نظام کائنات اس سورج کے ذریعے چل رہا ہے، چلانے والی ذات خالق کی ہے۔ جب اس سورج کو لپیٹ دیا جائے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے، کیسا منظر ہوگا، کیسا سما ہوگا۔ اذا الشمس کورت، یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انقدرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ آج ہر ستارہ اپنی مدار کے اندر گردش کر رہا ہے، ایک اس کی رفتار ہے، ایک اس کی حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ اللہ نے جو دائرہ متعین کیا ہے اسی میں گردش کرتا ہے، لیکن جب قیامت کا ہولناک دن ہوگا، واذا النجوم انقدرت، پھر یہ ستارے اپنی جگہ پر ٹکے نہیں رہیں گے بلکہ یہ بکھر جائیں گے۔ واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا، سیرت، کشش ثقل ختم ہو جائے گی، زمین چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، زمین کھینچتی ہے اس لیے آپ بھاری چیز پھینکے تو وہ جلدی آتی ہے، روئی پھینکے تو وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتی ہے، فوراً نیچے نہیں آتی۔ کیوں کہ بھاری چیز کے لیے کشش ثقل زیادہ ہے، ہلکی چیز کے لیے کشش ثقل اتنی نہیں ہے زمین کی۔ اور جب بروز قیامت زمین کی کشش ختم ہو جائے گی، یہ پہاڑ ہوا میں روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، کیونکہ زمین کی جو کشش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر ارشاد فرمائے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ روئی بن کر اڑنا شروع کر دیں گے، جب وہ چلنا شروع کر دیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی جو گابن اونٹنیاں ہیں وہ ویسے ہی چرتی پھریں گی، ان کا کوئی خیال ہی نہیں کرے گا۔ یعنی آج جس کی گائیں اور بھینس وہ بچہ جننے کے لمحے کے قریب ہو نا، اس کا مالک رات کو سوتا نہیں ہے، وہ بھینس کے قریب ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کی قیمت بڑی ہے، اس نے ابھی بچہ جننا ہے، اگر ہم نہ ہوں شاید کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اور جو اونٹنی 10 ماہ کے بعد بچہ جنتی ہے اس کی بھی اتنی کیئر کی جاتی ہے، اونٹ بھینس سے زیادہ قیمتی ہے، گائے سے زیادہ قیمتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا نا تو 10 ماہ کی جو گابن اونٹنی ہے اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہوگی کہ یار اتنا قیمتی مال ہے، نہیں، ہر انسان کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، انسان کو صرف اپنی پڑی ہے کہ آج کے اس ہولناک دن میں بچ جاؤں، اور کوئی بچتا ہے یا نہیں بچتا، تو جو اتنا قیمتی سامان ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں کرے گا۔